like, share, comment, subscribe. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، اس وقت مجھے ایک بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پر میں یاد کرتا ہوں کہ سارے دنیا کے انسانوں کی کامیابی، فلاح و بہبودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، شریعت اسلام پر چلنے میں ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے رہنے والے انسانوں کی کامیابی کسی اور شکل میں نہیں ہے۔ اور بہت انصاف کی بات یہ ہے کہ جب بھی آدمی کو دین کی بات کہنے سننے کا موقع ملے، محبت کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، اپنے بھائیوں کی ہمدردی کے ساتھ ایسی بات کہنی چاہیے جس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اگر دین کی بات کرنے والا ماحول سے متاثر ہو جائے اور ماحول سے متاثر ہو کر ایسی بات کرے جو پبلک کو پسند ہو، لوگوں کو پسند ہو، چاہے وہ شریعت کے خلاف، میرے بھائی کی ہمدردی اور خیرخواہی، ہمدردی اور خیرخواہی یہ ہے جب ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں، ہم لوگوں میں کوئی برائی وجود میں آئے اور وہ برائی ایسی ہو کہ ہمارے ذہن اس برائی کو برائی سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، اس برائی کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہو، اس برائی کے خلاف سننے کے لیے تیار نہ ہو، ایسے موقع پر بہت ادب احترام کے ساتھ، بہت درد دل کے ساتھ ان لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور سننے والوں کا یہ حال ہونا چاہیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے، کہنے والوں کی اپنی بات نہیں ہوتی ہے۔ دین کی بات کہنے والا امانت داری کے ساتھ اگر بات کہتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، چاہے ہماری طبیعت کے خلاف ہے، چاہے ہماری سوچ کے خلاف ہے، چاہے ہماری سمجھ کے خلاف ہے، چاہے ہمارے ماحول کے خلاف ہے، چاہے ہماری ماڈرن طبیعتوں کے خلاف ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے کامیابی سی ہے۔ اس وقت امت کا بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کی تعلیم کا۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں اس بات سے مطمئن ہے کہ ماشاءاللہ ہماری مسلمان بستیوں میں، ہمارے اس قصبے میں اور ہماری مسلم آبادی میں محبت کا نظام ہے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں وہاں محبت کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور اتنی مطمئن ہے کہ ماں باپ ہونے کے ناطے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد کیا پڑھ رہی ہے، کن استاد کے پاس پڑھ رہی ہے، سبق یاد کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، صبح وقت پر مدرسہ پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے، کوئی شادی کا موقع آتا ہے تو چھٹیوں کے سلسلے میں ہماری اولاد کا کیا ہو گیا ہے۔ ہم دین کی تعلیم کو دیکھتے ہیں یا دنیا کی تعلیم کو دیکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں مسلمان ہونے کے باوجود مکاتب کی تعلیم کے سلسلے میں والدین بے انتہا بے فکر ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے صرف مسلمان کے لیے دنیا کے رہنے والے سارے
شریف کی فرمانبرداری میں کامیابی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی میں 100% ناکامیابی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو۔ لہٰذا میں اپنے بھائیوں سے اور اپنی ماں بہنوں سے بہت درد دل سے انتظار عرض کروں گا کہ جہاں تک تعلیم کا سلسلہ ہے، مکتب کی تعلیم میں ہماری جو ذمہ داری ہے، ان ذمہ داری میں ہم اپنے آپ کو کوتاہ نہ کریں، ہم آپ کو کمزور واقع نہ کریں، ہم آپ کو بہت پیچھے نہ رکھیں۔ ہماری جو ذمہ داری ہے ہم ذمہ داری کو ضرور پورا کریں۔ دنیا میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا دنیاوی نالج کا مدد ہو رہی ہے، اس سے انکار نہیں۔ اور شریعت اسلام اپنے حدود میں، اپنی حد میں اور اپنے ضوابط میں، اپنے اصول میں، اپنے احکام میں رہتے ہوئے نہ کسی مرد کو نہ کسی عورت کو زیادہ تعلیم لینے سے روکتا ہے، چاہے دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو۔ شریعت اسلام کبھی روکتی نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت یہ طے کرنا ہے تعلیم کس کو کہا جاتا ہے، علم کسے کہا جاتا ہے، دنیاوی فنون کسے کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری ماں بہنوں، جو تعلیم انسان کو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ دکھلا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے طور و طریق بتلا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کی تعلیم لیتے، وہ صحیح معنی میں علم ہے، اس کو علم کہے جانے کے قابل ہے۔ علم اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ فنون، وہ ہنر، وہ ڈگریاں، وہ دینی دنیاوی تعلیم، جس کے بعد ہمارا بیٹا ہماری بیٹی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتی ہے، میرے عزیز بھائیوں، میری ماں بہنوں، اس کو فن تو کہا جا سکتا ہے، ہنر تو کہا جاتا ہے، علم بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آج ہمارے اوپر یہ خود سوال ہے، یہ سوچ سوال ہے کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں مکتب کی تعلیم کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضروریات زندگی کا سارا علم آ گیا، لہذا مکتب کی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں، کوئی دھیان نہیں، کوئی فکر نہیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے سلسلے میں آگے بڑھانے کے لیے شریعت کے حدود کو بالائے طاق رکھ کر، شریعت کے حدود کو رونق کر، قرآن و کریم اور سنت کے احکام کو توڑ کر، بس ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں ڈگری حاصل کریں۔ Like, share, comment, subscribe. یہ بہت بری سوچ ہے، بہت غلط سوچ ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا، شریعت اسلام دین کی تعلیم سے، دنیاوی فنون سے کبھی منع نہیں کرتا۔ ہمارا اتہاس اور ہماری تاریخ اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ جہاں بہت بڑے لڑکے بہت بڑے عالم بنے، محدث بنے، مفسر بنے، فقیہ بنے، وہاں پر ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی اپنے وقت کی بہت بڑی مفسرہ ہے، بہت بڑی محدثہ ہے، بہت بڑی فقیہ ہے، بہت بڑی ادیبہ ہے، بہت بڑی شاعرہ ہے، اس کو حاصل کیا ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے دماغوں پر یہ بات سوال ہے کہ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، چاہے دین کی ضروری تعلیم ملے نہ ملے، چاہے قرآن اس کا صحیح ہو یا نہ ہو، چاہے دینی احکام ضروری طور پر اس سے واقف ہو نہ ہو، چاہے وضو اور غسل کے فرائض اسے یاد ہو نہ ہو، چاہے حیض اور نفاس کے مسائل اسے یاد ہو نہ ہو، ان کو ڈگریاں دینے کے لیے خوب آگے بڑھانا بس ہم نے ضروری سمجھ رکھا ہے، چاہے اس میں شریعت کے احکام خوب پہ چلے جائے۔ دیکھو شریعت ملائے آج کل ایسا دور ہے، ایسے حال ہیں، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے علم حاصل کریں، اور سہولت یہ ہے کہ ماں بہن بہو بیٹیاں اپنے گھروں میں رہ کر آن لائن تعلیم جتنی بڑی حاصل کرنا چاہے کر سکتی ہیں۔ آج وہ شکلیں موجود ہیں، اور ہمارے شریف گھرانوں کی بیٹیاں اپنے گھروں میں رہ کر اسی طریقے سے آن لائن تعلیمات سے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں۔ لیکن امت کے ایک طبقے کا مزاج ہے، میں اپنے بھائی سمجھ کر اور ان کی بیٹیوں کو اپنی دینی بیٹیاں سمجھ کر بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہم نے عفت کا سودا کیا،
حوالے کر دیا، اور یہ مزاج ایسا ہو رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں زیادہ تعلیم کے لیے بے پردہ شریعت کے احکام کو توڑ کر، شریعت کے احکام کو چھوڑ کر لاجپور سے آگے جا رہی ہیں۔ میں بہت صاف درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے اگر کام کرے تو امکان نہیں ہے، لیکن کوئی شریعت کا لحاظ نہیں کرتا ہے۔ اگر ان کا مدعا کوئی کر رہے تو وہ حجت نہیں ہے، ہمیں تو پوری قوم کے اعتبار سے، پوری ملت کے اعتبار سے دیکھنا اور سوچنا ہے۔ میں اپنی بستی کی بات نہیں کرتا، میں اپنے علاقے کی بات نہیں کرتا، میں عالم کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارے دماغ پر یہ خود سوال ہوا کہ ہمیں اپنے لڑکوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دینا ہے، ہمیں اپنی لڑکیوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دینا ہے، تو ان ڈگریوں کے دینے کے لیے اگر ان کو بے پردہ ہونا پڑے تو ہم بے پردہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے باتوں کو کٹوانا پڑے تو باتوں کو کٹوانے کے لیے تیار ہے، ان کو ٹی شرٹ اور شرٹ پہنانے اور پینٹ پہنانے کی ضرورت پڑے تو پینٹ پہنانے کے لیے تیار ہے، ان کے عزت بارکامنی اور عزت پر سودا کرنا پڑے تو سودا کرنے کے لیے تیار ہے۔ خدائے پاک کی قسم، ایک بے غیرت باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا دشمنی والا رویہ ہے، دشمنی والا مزاج ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ پہلے ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو ضروری بہترین تعلیم سے آغاز کریں اور شرعی پردے کے ساتھ، شرعی اہتمام کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ ان کو اپنے گھروں میں رہ کر تعلیم کا انتظام کریں۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ ماحول بن رہا ہے، ہماری بیٹیاں اپنے گھروں سے نکل رہی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ میں قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ رہا ہوں۔ جس چیز میں اپنی بیٹیوں کا نفع دیکھ رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کی بیٹیوں کے لیے وہی سوچ رہا ہوں۔ جس چیز میں اپنی بیٹیوں کے لیے نقصان سمجھ رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کی، اپنے ماں بہنوں کی بیٹیوں کے لیے اس کو نقصان دہ سمجھ کر اس بات کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جو خود بنا ہوا ہے، یہ جو ہمارے دماغوں پر ہوا سوار ہوا ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں کہ ملک کے بعض علاقوں میں، بعض صوبوں میں، بعض دنوں میں ہماری وہ بہو بیٹیاں، ہماری وہ ماں بہن بہو بیٹیاں جن کو ان کے گھرانوں میں دینی تعلیم نہیں ملی، دینی مزاج نہیں ملا، ان کو مکاتب قرآنیہ میں صحیح علم نہیں ملا، اور ان کے ماں باپ نے ان کو حوالے کر دیا کالجوں کے اور یونیورسٹیوں کے اور اسکولوں کے۔ ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے صرف پردہ نہیں اتارا، صرف شریف لباس نہیں اتارا، صرف شریف قطع کو ختم نہیں کیا، بے شمار ایسی بیٹیوں نے اپنے دماغ سے، اپنے قلب سے، اپنے جسم سے اسلام کو اتار کر ڈال دیا، مرتد ہو گئی، غیروں کے ساتھ چلی گئی اور اپنی اسلام کو خیرباد کر دیا۔ ماں باپ دونوں کر تھک گئے، خاندان سمجھا کر تھک گیا، معاشرے والے فکر کر کے سب تھک گئے، لیکن ساتھ کہہ دیا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اسلام کو چھوڑ سکتے ہیں، اس ماڈرن تہذیب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے بھائی، بہت درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت جگر پانے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی، آج اس صوبے میں بیٹھے ہوئے ہم دوسرے صوبوں کے حالات ایسے سن رہے ہیں، دوسرے دنوں کے حالات ایسے سن رہے ہیں، اگر ہم نے اس کی طرف غور و فکر نہیں کیا، ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اللہ ہمیں بچائے کہیں ایسا نہ ہو کہ لاجپور میں بیٹھے ہوئے لاجپور کے احوال ایسے ہمارے کانوں میں آئے، عبداللہ کے احوال ہمارے کانوں میں ایسے آئے، علاقے کے احوال ایسے ہمارے کانوں میں آئے کہ ہم سنیں اللہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کی عصمت کی، پاک دامنی کی، ذات کی حفاظت فرمائے، کہیں ان کانوں سے نہ سننا پڑے کہ ہماری معاشرے کی بیٹی چلی گئی اور کالج کے بہانے سے، یونیورسٹی کے بہانے سے، ہائی اسکولوں کے بہانے سے اسلام کو چھوڑ کر منکر ہو گئی۔ یہ وقت قریب ہے، یہ وقت دور نہیں ہے، یہ غفلت کا نہیں، یہ چوکنا رہنے کا وقت ہے۔ اور میں تو بہت احترام محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، اگر حدود شرع میں شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے، شریعت کے فرائض اور واجبات کا لحاظ کرتے ہوئے ہماری لڑکیاں، ہمارے لڑکے جتنا پڑھے، لیکن اگر اس پڑھائی کے لیے شریعت کا سودا کرنا پڑے
بنائیں گے، چاہے اس کے لیے ننگا ہونا پڑے، چاہے اس کے لیے ڈرائیونگ سیکھنا پڑے، چاہے اس کے لیے بے پردہ ہونا پڑے، چاہے وہ اس کے لیے مردوں کے ساتھ گھومتی نظر آئے، چاہے وہ شکلبازی کرتی نظر آئے، چاہے وہ اپنی عزت کا سودا کرے، ہمیں تو ان کو پڑھانا ہے۔ یہ پڑھانا نہیں ہے، یہ پڑھائی کے عنوان پر ان کے ساتھ دشمنی ہے، ان کی دنیا کو تباہ کر کے ان کی آخرت کو برباد کرنا ہے، ان کی دنیا کو تباہ کر کے ان کی آخرت کو ختم کرنا ہے اور اللہ سے تعلق کو توڑنے والا ہے۔ اس لیے میں اپنے سارے بھائیوں سے اور جہاں تک اللہ تعالیٰ میری آواز پہنچائے، میں اپنی ماں بہن بہنوں سے، دینی ماں بہن بیٹیوں سے بہت درد دل کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ عرض کروں گا، حق تعالیٰ شاہ نے تمہیں حیا کا بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا ہے، شرم کا بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا ہے، پاک دامنی کا بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ حیا، شرم اور پاک دامنی تمہارے ساتھ ہے، اس پاک دامنی کے ساتھ تم نے چھوٹ پڑ گیا، انشاءاللہ تمہارے لیے باعث خیر و برکت ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنے والا ہے۔ اور میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں، اگر تم نے ان تعلیم کے خاطر اور ان کے ماں باپ، اگر تم نے ان تعلیم کے خاطر تم نے ان کو بے حیا بنا دیا، تم نے ان کو شریعت کے احکام کو توڑنے پر مجبور کر دیا یا وہ توڑنے پر تمہیں مجبور کرنے لگی، میری مائیں بہنیں اور ان کے ماں باپ، یہ سب ہمارے لیے خسارہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج بے حیائی کے دور میں ہمارے نوجوان مردوں کے اور ہماری نوجوان بیٹیوں کے احوال کتنے بدل چکے ہیں، اتنے بدل چکے ہیں، اتنے بدل چکے ہیں۔ ایک طرف جہاں محمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی و گستاخی ہو رہی ہو، وہاں مسلمان نبی کے طریقے کو چھوڑنا کوئی عیب نہیں سمجھتا، نبی کے طریقے کو اپنانا ہے سمجھتا ہے، وہ اپنے سر پر بال رکھے گا تو ایسا رکھے گا جو نبی کی سنت کے خلاف ہے، وہ اپنے چہرے سے داڑھی ہٹائے گا تو اس طرح جو نبی کی سنت کے خلاف ہے، وہ اپنے کپڑے پر جسم پہنے گا تو ایسا جو نبی کے طریقے سے خلاف ہے، وہ اپنی چال جنت بنائے گا تو ایسی جو نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ میرے بھائی، اس وقت کو ضرورت ہے زندگی کے ایک ایک شعبوں میں، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنائے اور آپ کی محبت کو آشکارا کرے، آپ کے عشق کو اپنے دلوں میں جلا دے اور عشق محبت دل میں پیدا کرے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو زبان درازی کرنے والے منبوذ اور جو ناقص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے منہ بند کر۔ آج سنتوں کا مذاق نہ اڑا رہے ہیں، سنتوں کی دھجیاں نہ اڑا رہے ہیں، سنتوں کو اپنی زندگی سے ہم نکال رہے ہیں اور سنت سے ہٹ کر خلاف سنت طریقوں پر آج ہم نے اپنے آپ کو ڈالا ہے، اپنی اولاد کو ڈالا ہے اور اپنی اولاد کو ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دکھ نہیں ہے، ماشاءاللہ میری بیٹی یہ ڈگری حاصل کر رہی ہے، میرا بیٹا یہ ڈگری حاصل کر رہا ہے، سنا یہ کر رہا ہے، سنا یہ کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، پھر کہتا ہوں، آج ہم دوسرے علاقے کی خبر سن رہے ہیں، اگر ہم متوجہ نہ ہوئے، ہم نے فکر نہیں کی، ہم نے کنجر سے اس کی طرف نہ سوچا، اللہ ہمارے علاقے کو بچائے، اللہ ہماری بستی کو بچائے، پھر یہ سننا پڑے گی یہ ہمارے علاقے میں ہوا، یہ ہمارے ترک زبان میں ہوا، یہ ہمارے قصبہ راجپور میں ہوا، یہ ہماری دینی ماں بہن بہن بیٹی نے اسلام کا سودا کر دیا، مرتد ہوتے اور ہمارے معاشرے سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، ذرا اس سلسلے میں اپنے آپ کو بیدار کرنے کی Like, share, comment, subscribe. دیکھو، اللہ نے جو شرم و حیا کا ان کو مادہ دیا ہے، شرم و حیا کا تحفہ دیا ہے، اس شرم و حیا کی حفاظت کرنا سب سے پہلے ماں باپ ہونے کے ناطے ہمارا کام، پھر ہماری اولادوں کا کام ہے، پہلے ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری۔ الحمدللہ یہ نوبت ابھی تک یہاں نہیں پہنچی، ورنہ ہم نے اپنے کانوں سے اس بات کو سنا کہ ہمارے اطلاعات میں کئی دیہاتوں میں، کئی قصبوں میں ہماری بہو بیٹیوں نے ایسی اسکولوں میں داخلہ لیا کہ اسکول میں لازم کیا گیا کہ یا تو آپ کو چٹیاں پہننی ہے، یا آپ کو جھانیاں پہننے ہیں، یا آپ کو ٹی شرٹ پہننا ہے، یا آپ کو پینٹ پہننی ہے۔ بیٹیوں کے لیے ماں باپ، بےغیرت ماں باپ نے اس چیزوں کو برداشت کیا، لیکن تعلیم سے تو نہیں ہوا ہے۔ ایسی تعلیم پر تھوکنا چاہیے، ایسی تعلیم پر لعنت کرنی چاہیے، ایسی تعلیم پر پیشاب کرنی چاہیے جو ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو غیروں کے سامنے ننگا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ